السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجیے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب المرجب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے جو مہینے بنائے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس کو یوں سمجھے جیسے انتخابات کے موقع پر، الیکشن کے موقع پر بہت سے ڈپارٹمنٹ اور شعبہ جات کھل جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں پورے سال، یا ان میں کام ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تو پورے سال نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان مہینوں میں رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عبادت میں اہتمام کرتے میں نے دیکھا رجب کے مہینے، شعبان کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں نے نہیں دیکھا، یعنی روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ بعض موقع پر امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس رب نے مجھے میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سب سے زیادہ نعمتیں اور سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ سمندری ہوں یا بری ہوں، جتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے خوبصورت، سب سے بہترین سانچے میں جتنی مخلوق ہے، جاندار ہوں، جانور ہوں، رینگنے والی ہوں یا چلنے والی ہوں، تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل اور احسن خوبصورت انسان کو بنایا۔
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے جتنی مخلوق ہے دنیا میں تمام میں بنی آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے سب سے معزز بنایا، معزز پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے جو پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ انسان کے اندر سے تکبر ختم ہونا سب سے بڑی بات ہے، انا پسندی۔ جس نے اس کو ختم کر لیا وہ مقصود اور مطلوب کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایسی چیز سے ہم نے تم کو پیدا کیا کہ وہ چیز کا نام لینا گوارا تم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو پیدا کیا، وہ پانی جس کا نام لینا تمہارے ماں باپ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر بدن پر تمہارے لگ جائے تو جلدی اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہو۔ اس چیز سے تم کو ہم نے پیدا کیا، پھر کس بات کی تمہیں گھمنڈی ہے اور تکبر ہے؟ کس بات کی تمہیں انانیت ہے اور عجب پسندی ہے کہ ایسی چیز سے ہم نے تم کو پیدا کیا کہ اس چیز کا نام لینا تم گوارا نہیں کر سکتے۔ خلق من بین الصلب والترائب یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے وہ پانی، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں 3 اندھیروں میں وہاں پر تمہاری بناوٹ کرتے ہیں۔ ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا اور ایک جھلی کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں ہم تمہیں تمہارا پاؤں بنا رہے ہیں، تمہاری خوبصورت آنکھیں بنا رہے ہیں، تمہارے لپس بنا رہے ہیں، تمہارے کان بنا رہے ہیں ان اندھیروں میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خون کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر مضغہ بنانے کے بعد اس کو علقہ بناتے ہیں، اس کو گوشت کا لوتھڑا۔ پہلے مضغہ یعنی چبایا ہوا کھانا کس طرح رہتا ہے اس طرح اس پانی کو بناتے ہیں، اس کے بعد لوتھڑا خون کا بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ہڈی پیدا کرتے ہیں۔ وہ سب اس اندھیرے میں ہو رہا ہے جہاں کی کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ پھر ہڈی بنا کر اس پر گوشت چڑھا رہے ہیں، اور گوشت چڑھانے کے بعد پھر چمڑی چڑھاتے ہیں۔ یہ تمام تخلیق اور یہ تمام بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندھیرے میں ہو رہی ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم جس طرح چاہتے ہیں تمہیں دنیا میں بنا کر پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کو لال پیدا کیا تو کسی کو سفید چمڑی دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر تمہیں ہم دنیا میں بھیجتے ہیں، دنیا میں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں اور تمہیں ہونٹ نہیں دیے ہیں اور زبان نہیں دیے؟ سب سے پہلے دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو پیر کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، ہاتھ کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، مائنڈ کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے انسان کی ضرورت ہے اس کو ذکر کیا دنیا میں بھیجنے کے بعد کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کہ ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا اور زبان نہیں دیے، وَشَفَتَيْن اور 2 لپس نہیں دیے۔ کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے آنکھ چاہیے کہ ماں کی چھاتی کہاں پر ہے وہ دیکھنے کے لیے، ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے کے لیے لپس چاہیے، بغیر لپس کے بچہ غذا حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں ٹیسٹنگ حاصل کرنے کے لیے زبان چاہیے جس سے وہ اور باریک کرے دودھ کو، تاکہ اس کے ذائقے سے اور اس کا ہاضمہ درست ہو جائے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد سب سے پہلے ان 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا. کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی جس کو تم صحیح تمہیں جہاں سے رزق لینا ہے وہاں تم دیکھ سکو، جبکہ تمہیں اس وقت صحیح اچھی بری چیز کی تمیز بھی نہیں تھی. تم آنکھ کے ذریعے وہ دیکھتے کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گی. لپس کے ذریعے تم چوس سکو گے. سعودی عرب میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا رو رہا تھا. لوگوں نے کہا بھائی اس کو غذا دو، 1 دن کا بچہ ہے. ڈاکٹروں نے کہا اوپر کی لپس اس کی کٹی ہوئی ہے، دودھ نہیں دے سکتے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہونٹ کہ انسان اس کے بغیر دنیا میں آتے ہی دودھ نہیں حاصل کر سکتا. سب سے قوی جو دودھ ہوتا ہے، غذا ہوتی ہے، وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 نعمتوں کو سب سے پہلے ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دیکھو ہم نے تم کو پھر 2 راستے بتا دیے. ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے. اب تمہاری مرضی، تم جس راستے کو چوائس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ انسان کس چیز نے تمہیں اپنے رب کی جانب جانے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حالانکہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں خوبصورتی دی اور جس سانچے میں چاہا اور جس طرح چاہا تمہیں ڈھال کر تمہیں دنیا میں ہر اعضا دے کر پیدا کیا، خوبصورت بنایا. ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ جب تمام نعمتیں ہم دینے والے ہیں، اس وقت بھی ہم نے تم کو نعمت پہنچائی جب تک تم ماں کے پیٹ میں تھے. اس وقت بھی ماں کی پیٹ کی ناف کے ذریعے سے تم کو ہم غذا پہنچا رہے تھے. دنیا میں ہم ہی تم کو غذا پہنچانے والے ہیں. پھر تم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. پھر کس طرف پھرے جا رہے ہو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوایا. کیوں؟ یہ تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الدنیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نقشے کو بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کے طور پر پیدا کیا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو فرش کے طور پر بچھا دیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اپنے گھر اور مکانات بنا سکو. پھر خوبصورتی کے لیے، لائٹنگ کے لیے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو پیدا کیا. پھر رات میں آب پاشی اور دیگر جو باغات میں پھل فروٹ ہے اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ہم نے سورج کو پیدا کیا، اور اس لیے بھی چاند کو پیدا کیا، اور اس لیے بھی تاکہ تم اس کے ذریعے رات میں سفر آسان ہو جائے. اور خوبصورتی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ستاروں کو پیدا کیا. اور یہ تمام کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اپنے مدار میں چل رہے ہیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کے اندر، سورج کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چلتے چلتے چاند کو پکڑ لے، اور چاند کے اندر نہ کوئی طاقت ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے مدار میں چلتے چلتے سورج کو پکڑ لے. نہ ستاروں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ چاند کو چھو لے. کل فی فلک یسبحون، تمام کے تمام اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کو اس حکم کی بجا آوری میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے دنیا کے خرافات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ تمام نعمتیں جو ہیں، یہ تمام نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور تم کو جو پیدا کیا ہم نے وہ آخرت کے لیے، ہم اپنی آخرت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے جان اور مال کو خرید لیا ہے.
جنت کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک انسان کا جان، مومن کا جان اور مال ہے، کہ مومن اپنی جان کو اللہ کے راہ میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تبھی وہ اس مطلوب اور مقصود تک پہنچ سکتا ہے جس مطلوب اور مقصود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ پھر اس بیع و شراء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، یہ توبہ کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہیں، اور اللہ کے جو حدود ہیں، شریعت کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے جو اس صفت پر اتر جائے۔ تو ہم پورے سال جو ہم عبادت کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے یہاں محفوظ ہوتا ہے، فرشتے محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یہ مہینہ کارگزاری کا مہینہ ہے۔ جس طرح جماعت چلی جاتی ہے اور 40 دن کے بعد آتی ہے تو لوگ کارگزاری اس سے سنتے ہیں، بتاؤ بھائی کیسی گزری، کیسا رہا لوگوں کا معاملہ اور لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے اور شعبان کی 15ویں شب، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فہرست نئی فہرست تیار کرتے ہیں اور فرشتوں کو دیتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگ مریں گے، وہ فہرست فرشتوں کے حوالے، اس سال کتنوں کو رزق ملے گی اس کو فرشتوں کے حوالے، اس سال کتنے لوگ بیمار پڑیں گے وہ فہرست، وہ لسٹ فرشتوں کے حوالے، کتنے لوگ کی شادی ہوگی اور 2 دن کے بعد انتقال ہوگا وہ بھی فہرست اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پورے سال کے رزق کی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فہرست یعنی لسٹ، کون مرے گا، کس وقت مرے گا، کس کو بیماری پڑیں گی اور کس کو حادثات آئیں گے، کون ایگزام میں فیل ہوگا، یہ تمام فہرستیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو کل آنے والی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کی پورے سال کی، پچھلے سال کی تمام کارگزاری اللہ کے سپرد کی جاتی ہے، تمام رجسٹریں اللہ کے پاس جاتی ہیں، اور نئے سال کی یعنی آئندہ سال جو ہونے والا ہے وہ تمام فہرستیں اور لسٹیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ سے عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، پورے سال جو ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات، یہ فہرست والی رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نئی فہرست فرشتوں کو دیتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری فہرست میں سب سے پہلے جو چیز لکھی جائے وہ روزہ لکھا جائے۔ اس لیے رات میں عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو، 15ویں شب کی رات میں عبادت کرو اور صبح کا ایک روزہ رکھ لو، تاکہ تمہارے رجسٹر میں، تمہاری لسٹ میں سب سے پہلے جو نام، جو چیز، جو عبادت ہو وہ روزہ ہو۔ اس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بہت لوگ 3 روزہ رکھتے ہیں، بعض 2 رکھتے ہیں، ایک ہی روزہ جب ثابت ہے وہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ بعض حضرات وہ ہیں جو شعبان کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، یہ تمام روایتیں وہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہیں۔ بھائی ضعیف روایتیں جب ایک رہتی ہیں تو اس میں کچھ تردد محال ہوتا ہے، لیکن 10 صحابیوں سے الگ الگ حدیثیں مروی ہیں اس رات کے تعلق سے، جب کئی ضعیف روایتیں الگ الگ صحابیوں سے مل رہی ہیں تو ان کو تائید مل جاتی ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
ضعیف جو احادیث ہوتی ہیں وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ مثلا آپ محدث ہیں، استاد حدیث کے ماہر ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ نے دائیں طرف کر کے تھوک دیا یا قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو آپ کی روایت تمام ضعیف ہو جاتی ہیں۔ بس اتنا فرق رہتا ہے ضعیف میں۔ جو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف میں بس اتنا فرق رہتا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں ان کے پاس کئی حدیثیں تھیں، بہت سی حدیثیں، ان کے پاس ایک صاحب گئے حدیث لینے کے لیے، ایک طالب علم اسٹوڈنٹ، تو وہ گھوڑا چرا رہے تھے، ان کا گھوڑا ان سے دور بھاگ گیا تو انہوں نے گھاس اکھاڑا اور یوں دکھایا ہریالی کو، تو وہ جو حدیث لینے بندہ آیا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ نے جو یہ گھاس دکھایا گھوڑے کو کھلانے کے لیے یا بلانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بلانے کے لیے اس کو یہ گھاس دکھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے آپ کی روایت ضعیف۔ بس اتنا فرق ہے ضعیف روایت میں۔ ہاں موضوع روایت جو رہتی ہے وہ بنی بنائی رہتی ہے، لیکن ضعیف روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہوتی ہیں۔ تو 10 روایتیں ہیں شعبان کے تعلق، 15ویں شعبان کے تعلق سے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، انابت اللہ کریں، اللہ سے گریہ زاری کریں۔ اللہ تبارک، ایک حدیث میں ہے ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو فیصلہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کی، کن کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے پورے سال کی خیر خواہی کے لیے دعا کرو، اپنے لیے مانگ لو، اور جتنی غفلتیں پورے سال ہو گئی ہیں ان تمام غفلتوں سے توبہ کرو۔ نہیں معلوم کہ اگلے سال تک کون زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اس رات میں تشریف لاتے ہیں جو کل رات آئے گی 15ویں شعبان، اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ وہ رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ وہ اولاد مانگے اس کو میں اولاد دوں، ہے کوئی اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعا کرنے والا کہ وہ دعا کرے اور اس کی اولاد کو نیک بنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندائیں اور یہ آوازیں دیتے رہتے ہیں، اس لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت لگائیں، رسمی طور پر اس کو نہ منائیں۔ اس رات میں سب سے بہترین یہ ہے کہ تنہائی میں عبادت کی جائے۔ تنہائی کا ایک آنسو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں اجتماعات نہیں ہوتے تھے، انفرادی عبادت۔ حضرت عائشہ سے بھی، حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بتائی کہ یہ وہ رات ہے کہ بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، تمام لوگوں کے قسمتیں لکھی جاتی ہیں، تمام لوگوں کے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک شرک کرنے والا اور ایک کسی مسلمان کے تعلق سے بغض رکھنے والا۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کا غصہ میرے پر ہوا لیکن آپ وہ غصہ میرے پر اتار نہیں سکے اور اندر کوڑتے رہے تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ اندر سے کوڑ رہے ہیں لیکن غصہ اتار نہیں سکتے، امام صاحب تھپڑ نہیں مار سکتا اور پھر جل رہے ہیں اندر اندر تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ تو یہ بغض یا جلن یا حسد جسے کینہ بھی کہتے ہیں، اگر کسی مسلمان سے آپس میں خصوصاً عورتوں کے اندر یہ چیز بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے کینہ کپٹ، خاندان میں بہنوں سے اور اپنی ننند سے لڑائی جھگڑے، ان تمام کو سمجھائیں بھائی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعائیں اس رات میں اسے عظیم الشان راتیں ہیں، ان راتوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صلح صفائی کر لے، چند روزہ زندگی ہے، ایک ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ یہ تمام چیزیں اہتمام کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی راتوں کی فضیلت سنائی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی بھی رات فضیلت والی ہے، اسی طرح شب برات کی رات فضیلت والی۔ البتہ شب معراج کی رات کے متعلق کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے پہلے جو رات گئی ہے شب، اس کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس رات کی۔ ہاں اس رات کی عبادت ہے وہ بھی انفرادی۔ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انہوں نے خصوصی نمازیں بنا لی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لائے وہ کہ اس ایک رکعت میں یہ سورت پڑھیں گے، یہ سورت رزق کے لیے، دوسری رکعت میں برکت کے لیے، تیسری رکعت میں عمر کے لیے، یہ سب بنی بنائی چیزیں ہیں۔
تنہائی عبادت کیجیے تنہا میں۔ دوسری چیز ہے اس رات میں لوگ حلوہ بناتے ہیں۔ کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، یا اہتمام سے ہر سال بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہر شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ کہاں سے ثابت ہے؟ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب برات میں قبرستان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھی کہ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار چلے جائیے، لیکن معمول بنا لینا اور قبرستان کو اس طرح سجانا اور کلر کرنا یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں ان کی قبروں پر ہر جمعہ کو جانا چاہیے، عید کے دن سب سے پہلے ان کو سلام جا کے پیش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، ہم نے اپنے دین کو اپنے نفس کے تابع کر لیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنے نفس کے تابع کر لیا ہے۔ یہی چیزیں اسلام میں منع ہے۔ تو یہ جو روایتیں ہیں، یہ روایتیں مسجدوں کو سجانا کہاں ہے ثابت؟ کہاں ہے ثابت کی مسجدوں کو سجانا؟ کہیں نہیں ہے بھائی۔ یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جو سمپل عبادت ہے کہ اس رات میں آپ عبادت کیجیے زیادہ سے زیادہ، اللہ سے اپنے رزق مانگیے، پورے سال کی دعائیں، پورے سال کے لیے خیر خواہی مانگیے۔ اگر ہمارے حق میں اللہ نے موت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں مزید برکت دے۔ میں نے اتنی عبادتیں ابھی تک نہیں کی ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، میں اب تو سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور میری عمر میں برکت دے دیجیے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ پورا سال میرا غفلت میں گزرا، اس غفلت شیاری سے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ جو سال آنے والا ہے ان تمام سالوں میں میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آپ کی عبادت میں اور آپ کی ریاضت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ مانگنے کی چیزیں اس رات میں، لیکن اس رات میں نوجوان بچوں کی حالت دیکھنے کی ہے۔ جگہ جگہ شکایتیں آتی ہیں، جگہ جگہ مقدمات ہوتے ہیں کوئی پولیس چوکی میں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یا تو گھر میں عبادت کے لیے کہیں یا مسجد میں جائے تو انفرادی عبادت کرے۔ مل بیٹھ کر گپے مارنا یہ نہیں ہے ثابت۔ تو یہ رات جو ہے، یہ رات پورے سال کی فہرست دی جاتی ہے، پچھلے سال جو گزرا اور آئندہ سال فیوچر میں ایک سال میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ لسٹ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے سال مجھے بیماری سے حفاظت فرما، یہ پورے سال مجھے حادثات سے حفاظت فرما، میری اولاد کو پورے سال نیک بنا کے رکھ۔ یہ تمام مانگنے کی چیزیں ہیں۔ یہ فیصلے والی رات ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ فیصلے والی رات ہے۔ لیکن فیصلے والی رات پر ہم اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اس بات کا خیال کریں، اور اس رات میں جو غیر چیزیں رسم و رواج ہے ان تمام رسم و رواج کو ترک کریں، اور ترک کر کے خالص اللہ کی عبادت کے لیے جاگیں۔ دوسرے اغراض و مقاصد نہ ہو کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے، مسجد ابھی تک نہیں آیا۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں، کوئی دوسرا روٹ نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب آنکھیں بند ہوں گی اور جب تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، تمام کو فرشتے حشر کے میدان کی طرف ہنکار رہے ہوں گے، تو اس دن نہ کوئی زمین نشیب ہوگی تو اس میں چھپ سکے، تمام زمینیں ہموار ہوں گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہے گا کہ کوئی ہے بھاگنے کی جگہ جہاں بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں پر تمام لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، وہ لوگ بھی سامنے ہوں گے جن کا آپ نے حق مارا ہوگا، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے جن کو آپ نے گالی دی ہوگی، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے جن کو آپ نے قتل کیا ہوگا، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، وہ بیٹے، وہ بیویاں جن کو آپ نے عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے دے دی تھی، وہ تمام کے تمام دعوے دار آئیں گے اور آپ کے دامن کو پکڑیں گے، ہمارے دامن کو پکڑیں گے۔ ارے تو محلے کا مولوی تھا، تو نے نہیں بتایا ہمیں، اس لیے اللہ سے وہ کہیں گے کہ اس کو میرے ساتھ جہنم میں ڈال دو۔
یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ کہتا تھا جا اپنی زندگی انجوائے کر لے. اس نے مجھے نہیں بتایا کہ جس طرح میں اپنی عبادت کر رہا ہوں بیٹا تو بھی عبادت کر. اس نے میرے باپ نے نہیں کھلی آزادی دی، اس لیے میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو. اس لیے فیصلے والی جو آنے والی رات ہے وہ فیصلے والی رات ہے. اس رات کو اپنے تمام خیر خواہی کے لیے دعا کر لیجئے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے اور منوا لیجئے اور سچی پکی توبہ کیجئے. سچی پکی توبہ کہتے ہیں کہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا، اس کے ساتھ توبہ کہتے ہیں. لوگ جو توبہ کرتے ہیں گال پہ ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اور یہ تمام گناہوں کو حاضر اپنے ذہن میں رکھے، اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ میرے سے معافی مانگتا ہے تو میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. آج ہمارا باپ اگر دن میں 2 غلطیاں کرے تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ہمارا رب ہے جو کہتا ہے کہ تم دن میں 70 مرتبہ ایک ہی غلطی کرو اور 70 مرتبہ سچی پکی توبہ کرو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو. پھر وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر بھی میں معاف کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب وہ ہے اور اسی کی طرف جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر رسم رواج سے ہماری حفاظت